اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں، جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک انسان ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال کا حساب ہوگا، جس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کی نامہ اعمال میں ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اگر اس کے نامہ اعمال میں اور ایک نیکی آ جائے تو وہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، اگر ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں آئی تو وہ انسان دوزخ کے حوالے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم مجھے مہلت دی جائے، میں ایک نیکی لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا اے انسان جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ وہ انسان سب سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس جائے گا اور اپنے بیٹی سے کہے گا کہ اے میرے بیٹی تو جانتا ہے میں تمہارا وہی باپ ہوں جس باپ نے تمہارے لیے دنیا کے اندر بڑی سی بڑی محنت تعمیر کی تھی، میں تمہارا وہی باپ ہوں جس باپ نے تمہارے لیے دنیا کے اندر 4 ویلر خرید کر کے دیا تھا۔ اے میرے بیٹے میں تمہارا وہی باپ ہوں، اے میرے بیٹے میں تمہارا وہی باپ ہوں جس باپ نے تجھے دنیا کے اندر خوش کرنے کے لیے بینک بیلنس بھی کیا تھا، دنیا کے اندر تمہیں کامیاب کرنے کے لیے میں نے غلط راستے کو بھی اختیار کیا تھا۔ اے میرے بیٹے میں آج ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، اگر میرے نامہ اعمال میں اور ایک نیکی آ جائے تو میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، میری ہاتھوں میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی۔ اے میرے بیٹے تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بیٹا جواب دے گا اے میرے ابو جان میں جانتا ہوں تم نے میرے لیے دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کی تھی، تو نے میرے لیے دنیا کے اندر بڑی سی بڑی گاڑیاں بھی خرید کر کے دی، تو نے میرے لیے دنیا کے اندر بینک بیلنس بھی کیا تھا۔ اے میرے ابو جان میں تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتا، جس طرح تو ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جانے پڑے۔ اے میرے ابو جان میں ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان مایوس ہو کر اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہے گا کہ اے میری بیوی تو جانتی ہے میں نے تمہارے لیے دنیا کے اندر نہ جانے کس طرح کے کام کو انجام دے دیا، میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے دنیا کے اندر غلط راستے کو بھی اختیار کیا تھا، میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنے باپ سے بھی دشمنی مول لی تھی۔ اے میری بیوی آج میں ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیوی جواب دے گی اے میرے شوہر سرتاج میں جانتی ہوں تو نے میرے لیے دنیا کے اندر بڑی سی بڑی گاڑیاں بھی خریدی تھی، تو نے میرے لیے دنیا کے اندر غلط راستے کو بھی اختیار کیا تھا، لیکن اے میرے شوہر سرتاج میں ایک نیکی نہیں دے سکتی، کیونکہ جس طرح تو ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جانے پڑے۔ اور یہ انسان مایوس ہو کر کے واپس لوٹے گا اپنے بیٹے کے پاس سے بھی، اپنی بیوی کے پاس سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم کے حوالے کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پہ سننے والے تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کے اصولوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔